وفی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بندہ تو گناہگار ہوں، تو رحمان ہے مولا، بے شک بندہ تو گناہگار ہوں، تو رحمان ہے مولا، بندوں پر کرم کرنا تیری شان ہے، کیونکہ گناہگار کو تو چاہیے مولا تیرا کرم، ہر گناہگار کو، ہر خطا کار کو تو چاہیے مولا تیرا کرم، مگر تیرے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے، مولا تیرے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے۔ نہایت قابل قدر علماء وقار، قابل عزت بزرگوں، قابل فخر بھائیوں، اور خصوصاً جو تو سے تشریف لانے والے قائد منہاج القرآن محترم حضرت علامہ ماسٹر قادری، جملہ حاضرین سامعین، پیارے پیارے ننھے ننھے معصوم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی توفیق سے آپ اور ہم سب دعا کے لیے حاضر ہیں، اصالِ ثواب کے لیے حاضر ہیں۔ دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال آپ سب کا تشریف لانا، مل بیٹھنا، پڑھنا، سننا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال محترم بھائی محمد ندیم صاحب کا انتظام خیرات اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ان کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ بی بی کے درجے بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ یتیم بچیوں کو صحت اور سلامتی والی، نیکی والی حیاتی نصیب فرمائے۔ احباب گرامی، انتہائی مختصر حاضری ہے اور بلا تمہید موقع کی مناسبت سے چند باتیں قرآن کریم کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزم قاری صاحب نے خوبصورت انداز میں آپ کو ادب کے بارے میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ قاری محمد جعفر صاحب کا شکریہ، بہت محبت رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ کھل کے تفصیل سے بات کریں، نکتے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ندیم بھائی کی اہلیہ محترمہ کے اصالِ ثواب کے لیے حاضر ہیں، جب والدین کا اصالِ ثواب ہوتا ہے تو ماں باپ کی شان بیان کرتے ہیں، اولاد کی یاد میں بیٹھے ہوں تو اولاد کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ بھی کوئی عام رشتہ نہیں ہے، قرآن میں بھی خاص ہے، حدیث میں بھی خاص ہے۔ اسی لیے حق بنتا ہے کہ اس رشتے کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے۔ قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر، نبی کے فرمان میں بھی ہے اس کا ذکر، شریعت میں بھی ہے۔ چند جملے بولوں گا لیکن بڑے قیمتی جملے بولوں گا۔ آپ دوست توجہ سے بیٹھے ہیں، محبت سے بیٹھے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تعداد کم ہے یا زیادہ، میں ایسا بندہ نہیں ہوں، بس محبت والا ہو تو نبی کا ایک غلامی کافی ہوتا ہے، اور لاکھوں ہزاروں ہوں اور محبت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک طرف 22,000 تھے کربلا میں، دوسری طرف صرف 72 تھے، رب کو محبوب وہی 72 تھے، صحیح ہے غلط ہے؟ تو بات تعداد کی نہیں ہے، بات ادب اور محبت کی، تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں پہلا بڑا خاص جملہ بولنا چاہتا ہوں، اور تاریخ ساز جملہ آپ میں سے بہت سے لوگ پہلی دفعہ سنیں گے، ہو سکتا ہے سارے پہلی دفعہ سنیں۔
لیکن بہت سے لوگ پہلی دفعہ سنیں گے یہ جملہ. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے بنائے ہیں سارے رشتے ہی خاص ہیں. سارے رشتے خاص ہیں. ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے. ہر رشتے کی اپنی ایک چاہت ہے. ہر رشتے کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے. لیکن رب کعبہ نے جب رشتے بنائے، ماں کا بھی رشتہ ہے، باپ کا بھی رشتہ ہے، بہن بھائی کا بھی رشتہ ہے، چچا خالہ ماموں سارے رشتے ہیں. ہر رشتہ خاص ہے. لیکن اب ہم باقی رشتوں کی سب کی بات نہیں کر سکتے، اتنا وقت نہیں ہے. ہم نے ایک رشتے کی بات کرنی ہے جس رشتے کی یاد میں ہم حاضر ہیں. اور اس رشتے کی اہمیت میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں جو آپ میں سے بہت سے لوگ پہلی بار سنیں گے. رب کعبہ نے، اللہ تعالیٰ نے جب رشتے بنائے تو سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ بنایا. بزرگوں سمجھ آنی پہ نا؟ سب سے پہلے سمجھنے والے سمجھ گئے، سمجھنے والے سمجھ گئے. سارے رشتے بعد میں بنے، میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے بنا. آدھے لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں. آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، ان پڑھ لوگوں کو بھی پتہ ہے. آدم علیہ السلام کا باپ تھا، بیوی آدم علیہ السلام کی ماں تھی، ماموں، چچا، خالہ، پھپھی کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بیوی تھی. تو اس مالک کا انتخاب دیکھو. وہ چاہتا تو سب سے پہلے اور رشتے بھی بنا سکتا تھا. جو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا سکتا ہے، جو بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جو پہاڑ کے سینے سے اونٹنی کا بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. مگر اس کا انتخاب، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اس کا انتخاب، اس کا فیصلہ کہ ہر رشتے سے پہلے جو رشتہ اللہ نے بنایا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. دوسری بات، دوسرا جملہ. اب میں نے جملے ہی عرض کرنے، اتنے وقت میں تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی. دوسرا جملہ، زمین پر جو سب سے پہلی دعا مانگی گئی، جو سب سے پہلی دعا مانگی گئی، یہ تو تھی مناجات، التجا، جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام 300 سال اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. لیکن جب میرے نبی کا نام لیا تو رب نے فوراً جواب دیا. 300 سال کے سجدے ایک طرف، 300 سال کی پیغمبرانہ عبادت ایک طرف، 300 سال کی مناجات، گریہ وزاری ایک طرف، اور ایک بار میرے مصطفیٰ کا نام لینا ایک طرف. جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہر خوشی غمی میں ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہو، یہ رب چاہتا یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو. جب پہلی بار نبی کا ذکر کیا، اللہ اللہ کرتے ہوئے 3 صدیاں گزر گئی، پہلی بار ذکر مصطفیٰ کیا. رب نے فرمایا جی آدم بتا کیا چاہتا ہے. مولا 300 سال سے اللہ اللہ کا پکار رہا تھا، جواب نہیں دیا. آج مصطفیٰ پکارا ہے، جواب دیا ہے. رب نے فرمایا اگر پہلے دن ہی میرے محبوب کا نام لے لیتا تو اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا. مولا آج بھی تو آدم علیہ السلام کے دل میں تو نے یہ بات ڈالی ہے، رب نے بات ڈالی ہے، تو خود ہی پہلے دن بات ڈال دیتا. فرمایا اسی لیے 300 سال انتظار کروایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ لاکھ اللہ اللہ کرتے رہو، قبول نہیں ہوگا جب تک میرے مصطفیٰ کا نام. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. اچھا یہ تو تھا رابطہ بحال. یہ رابطہ بحال ہوا جب صدقہ ذکر مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے فرمایا آدم مانگ، کیا مانگا؟ مانگو.
کیا مانگتے ہو؟ عرض کرنے لگے مولا میں تو اسی میں خوش ہوں، شکر ہے تو بولا تو ہے، میرے ساتھ رابطہ تو کیا ہے، میں تو سمجھا تھا شاید تو ناراض ہو گیا ہے، تیرا احسان ہے مولا، میں خوش ہو گیا ہوں، تو نے آواز تو سنائی ہے، جواب تو دیا ہے، کوئی جبریل کو تو بھیجا ہے، کوئی رابطہ تو بحال ہوا ہے، میں تو اسی میں خوش ہوں۔ رب نے فرمایا آدم ہمارا طریقہ ہے، ہمارا دستور ہے، جو میرے مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں اس کی جھولی بھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں دوسرا نقطہ اور بڑا خاص جملہ بولنا چاہتا ہوں، یہ تو سمجھانے کے لیے آپ کو 2-4 جملے بولے ہیں۔ جو پہلا جملہ بولا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے پہلے سنا تھا؟ نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا ہے نا بہت سارے لوگ پہلی بار سنیں۔ اب جو جملہ دوسرا بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج پنجتن پاک کی نسبت سے صرف 5 ہی جملے بول دوں، اگر وقت ہوتا تو ہو سکتا ہے آج 11ویں شریف ہے، حضور غوث پاک کی نسبت سے 11 جملے بول جاتے، لیکن وقت نہیں ہے، 5 جملے ہی بول جاؤں۔ ہو سکتا ہے دوسرا بڑا جملہ جو آپ میں سے بہت سارے لوگ پہلی بار سنیں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آدم مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، ذرا پوزیشن دیکھیں، کیفیت دیکھیں، حالت دیکھیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس کپڑے یا لباس کچھ بھی نہیں ہے، لباس جنت میں رہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ پہلے کیا مانگنا چاہیے۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے۔ سوچے ان کو پہلے کیا مانگنا چاہیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مانگو، چونکہ میرے محبوب کا نام لیا ہے، ذکر کیا ہے، اور جو میرے محبوب کا نام لیتا ہے ہم اس کی جھولی بھرتے ہیں۔ اب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب بھوکے ہیں مگر کھانا نہیں مانگا، پیاسے ہیں مگر پانی نہیں مانگا، کپڑے لباس نہیں ہے مگر لباس نہیں مانگا، گھر نہیں ہے مگر گھر نہیں مانگا، چھت نہیں ہے مگر چھت نہیں مانگی، بلکہ ہم اگر ہم سے کوئی پوچھے بہت بڑی چیز مانگو تو ہم جنت مانگ لیں گے۔ کوئی پوچھے کہ بھئی بڑی چیز مانگ لے، ہماری سوچ تو جنت تک کی جاتی ہے نا۔ اور آدم علیہ السلام جنت دیکھ کے آئے تھے، جنت میں رہ کے آئے تھے۔ ہم نے تو صرف سنا ہے نا کہ جنت ایسی ہوگی اور ایسی ہے، وہ تو خود جنت دیکھ کے جنت میں رہ کے آئے تھے۔ تو انہیں سب سے پہلے کیا مانگنا چاہیے؟ اپنے دل میں سوچ کے بیٹھو، میں نہیں پوچھتا، مجھے نہ بتاؤ کیا مانگنا چاہیے، لیکن آپ حیران ہو جائیں گے جب رب نے فرمایا آدم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، ان میں سے آدم علیہ السلام نے ایک چیز بھی نہیں مانگی۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز بھی، پتہ ہے کیا مانگا؟ عرض کرتا ہے مولا اگر دینا چاہتا ہے نا وہی ہوا دے دے جو جنت میں دی تھی۔ یہ تاریخ نبوت کی سب سے پہلی دعا ہے۔ تاریخ 7 جملے بول رہا ہوں، یہ دوسرا جملہ ہے میرا، تاریخ 7 جملے۔ فرمایا مولا اگر دینا چاہتا ہے نا، تنہائی بڑی عذاب ہے، تنہا رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے، جنت میں ہم 2 تھے، میں تیرا ذکر کرتا تھا، ہوا سنتی تھی، پھر وہ تیری باتیں کرتی تھی، میں سنتا تھا، اسی طرح وقت بھی گزر جاتا تھا، تیرا ذکر بھی ہو جاتا تھا۔ مولا اگر دینا ہے تو ہوا دے، دینا ہے تو۔ یہ تاریخ نبوت میں، تاریخ انسانیت میں زمین پر سب سے پہلی دعا ہے، اللہ نے قبول فرما لی۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیسے قبول ہوئی، اس کا کیا ہوا، بس چونکہ جملے ہی دینے ہیں تو جو دوسرا جملہ بڑا ہے کہ جو سب سے پہلی دعا مانگی گئی وہ بھی رفیق حیات یعنی بیوی ہے، زوجہ محترمہ، جس کو ہم نے کبھی کھا ہی نہیں پایا۔ ہم ہمیشہ ماں باپ کی شان سنتے ہیں، ان کی شان جتنی بیان کریں کم ہے، لیکن بیوی کی شان بھی کوئی اتنی کم نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی۔ یہ بھی شریعت میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، لیکن وہ مجبوری ہے کہ ہمارے موضوع کچھ 5-7 گنے چنے ہیں۔ یہ علم والے بیٹھے، ان کو پتا ہے خوشی ہو غمی ہو گھوم پھرا کے ہم نے وہی 4-5 مضمون پر بات کرنی ہے، جبکہ قرآن بھی بھرا ہوا ہے، میرے آقا کا فرمان بھی، حدیثیں بھی، کتابیں بھی، شریعت بھی بھری۔ تیسرا جملہ، زمین پر جو پہلی نعمت اتاری گئی، پہلا انعام اتارا گیا، پہلی رحمت اتاری گئی، وہ بیوی ہے، جو حضرت انسان کو رحمت کی شکل میں، انعام کی شکل میں، دعا کی قبولیت میں، وہ تو ہے نا مانگنا۔ دوسرا جملہ بولا ہے مانگنا،
تیسرا جملہ بولا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت انسان کو تاریخ نبوت میں، تاریخ رسالت میں، تاریخ انسانیت میں جو پہلا انعام ملا ہے وہ رفیق حیات اور محترمہ بیوی ملی ہے، زوجہ محترمہ۔ کتنے جملے ہو گئے؟ 3۔ 2 جملے اور بولتا ہوں۔ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد میں وعاشرہن بالمعروف، فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ علماء کرام تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ چوتھا اور خاص جملہ بول رہا ہوں، اس رشتے کے لیے رشتہ زوجین کی اہمیت و فضیلت قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے۔ موقع کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح حدیث پاک کا خلاصہ ایک جملے میں پیش کر رہا ہوں، جس طرح ماں اگر دل سے دعا دے اولاد کو تو اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ۔ باپ اگر دعا دے دل سے اولاد کو تو اللہ تعالیٰ۔ مرشد اگر دعا دے مرید کو دل سے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ استاد اگر دعا دے دل سے شاگرد کو تو اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح بیوی اگر دل سے اپنے شوہر کو دعا دے دے تو رب قبول فرماتا ہے۔ 5واں اور آخری جملہ، پانچواں جملہ حدیث مبارکہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل درہم ما ينفق الرجل درہم ما ينفق علی اہلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلال اور خون پسینے کی کمائی، حلال اور خون پسینے کی کمائی، 1 روپیہ ہو، 1 درہم ہو، 1 دینار، ایک بندہ خرچ کرتا ہے اپنی ذات پر، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک بندہ خرچ کرتا ہے اپنے ماں باپ پر، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک بندہ خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، مدرسے پر، مسجد پر، کسی ضرورت مند کو دیتا ہے، اس کا بھی زندہ باد ثواب ملتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ثواب اس روپے، اس درہم، اس دینار کا ہے جو اس نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ یہ قرآن اور حدیث کے نچوڑ میں جملے بول رہا ہوں۔ 6واں جملہ، اب ان کی تشریح نہیں کر رہا، میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ خطاب کا وقت نہیں ہے، میں نے چن چن کے آپ کو قرآن اور حدیث کا نچوڑ ایک جملے میں پیش کرنا۔ آپ راضی بیٹھے ہیں نا؟ سمجھ لگ رہی ہے نا؟ کتنے جملے ہو گئے سر جی؟ آپ نے 5 ہو گئے، 5 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ ہاں یہ سر جی نے بڑی کم دی گل دسی۔ اور ایک پٹھان گیا نا کنجا شہر وچ، تے او لکھو اس پہ جڑا ہوٹل دے وچ لکھا کڑا جڑا 100 روٹیاں کھاوے اوندا بل معاف، اوندا بل معاف۔ وہ آکھیا خوچا ہم شروع کرے گا، اور روٹیاں رکھ ونے بیرا ویٹر، جے ویلے والا وے والا چنگیر خالی، بس آوے ونے کھڑا، جے ویلے 50 کلو اتے ٹپے نا، وہ پتہ کیا کرے وہ پٹھان، وہ جے ویلے 1 روٹی کھاوے 1 لین لاوے، بھئی کھاوے لین لاوے، جے ویلے 50 کلو اتے ٹپے نا، مینیجر پریشان تھی گیا کہ آج کال خراب ہے، اون کیا کیتا پیچھو چپ کر دایا پہ آدھے مٹایا سے، جے ویلے مٹائے نا دے خان ہوئی خان آئی، وہ پتہ کیا کہ خوچا اب یہ خان کا بچہ دوبارہ 1 سے شروع کرے۔ 7واں نقطہ، یہ نقطے بتا رہا ہوں، یہ راضی بیٹھے ہو؟ وہ پچھلے بولو بنے یا گوہے کیوں شروع؟ چلو ہم گنتی چھوڑ دیتے ہیں، بس
نقطوں پہ آ جاتے حدیث تو درہم روپیہ خرچہ جو جس کا زیادہ ثواب ہے اس کا ہے جو گھر والی حدیث. اگلی حدیث قیامت کے دن جس عمل کا وزن سب سے زیادہ ہونا ہے وہ بندے کا اخلاق ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسقل شیء فی المیزان یوم القیامہ الا حسن خلقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قیامت کے دن جب نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، نیکیوں میں نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، طواف کعبہ، تقریریں، تبلیغیں، سب کچھ ہوگا، لیکن جس عمل کا وزن سب سے زیادہ ہوگا وہ بندے کا اخلاق ہے. اور اس اخلاق کا پہلا حقدار کون ہے؟ اس حسن اخلاق کا پہلا حقدار کون ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے اخلاق والا وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے اچھا ہو، اور فرمایا جیسا اخلاق میں نے اپنے گھر میں رکھا ہے ویسا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. بات کی سمجھ آئی ہے؟ جس نیکی کا وزن سب سے زیادہ ہے وہ ہے اخلاق. وہ کیا ہے؟ اور اخلاق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ گھر سے. بہر ہر ملک خان دی خوشامد کی تھی وجہ دے گھر آدھے تھانے دار بن گئے. سمجھا نا دی گال؟ اخلاق کے حقدار گھر والے. اخلاق شروع یہاں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، شروع یہاں سے ہوتا ہے اخلاق. اسی لیے قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف. فرمایا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا اخلاق. حدیث مبارکہ کا ایک اور جملہ، ایک اور نقطہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیوی کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق کرو کہ اگر اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاؤ گے تو وہ لقمہ کھلانا تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اب یہ وہ جملے ہیں جو ایک ایک جملہ 10-100 بار بیان کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اچھا ایک اور حدیث کا جملہ، میاں بیوی کا بوڑھے ہوں یا جوان ہوں یا تازہ شادی شدہ ہوں یا بچوں والے ہوں، ان کا اکٹھے ایک ہی برتن میں مل کے کھانا نبی کی سنت ہے. قاری جعفر صاحب اگر شام کو روٹی نہ کھاویں بھئی وہ بھاگاں بھری ویلی تھی سی دیوال روٹی کھا سو آپ اندھا فتوہ لا دے سو دیکھو سی مولوی صاحب ران بری تھی تلے لگے ایک وہ روٹی چکی نہیں لگی جیتی وہ کملی ویلی نہ تھی. لیکن اگر نبی کی حدیث سمجھنی ہے، شریعت سمجھنی ہے، دین سمجھنا ہے تو سارے تانے قبول ہیں، سارے مینے قبول ہیں. نبی کی سنت کو آباد. جب میاں بیوی گھر میں اکٹھے کھانا کھاتے ہیں تو برکت ہے. قرآن کا نقطہ اللہ راضی بیٹھے آئیتا تاری پسند میں گاڑی بابا اے امالی کرنے خالی قرآن کا نقطہ. یہ نقطہ جو اب بیان کر رہا ہوں جس کو سمجھ آ جائے گا اس کے گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا ہمیشہ. جو سمجھ گئے، جو ویسے رواجن آیا ہے ویسے ہی برادری کا پیر پورے کرنا ہے اس کی منزل. لیکن جو قرآن اور حدیث کا نور لینا چاہتا ہے، آقا کی سیرت اور سنت سے خیر لینا چاہتا ہے، وہ دل کھول کے اس کے گھر کے جھگڑے آج سے ختم، اس کی صبح شام کی لڑائی آج سے ختم. ایک قرآن کا حوالہ دوں گا، ساتھ نبی کی حدیث سنوں.
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کی آپس میں شان بیان کرتے ہوئے، تعلق رشتہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. پورا حضرات بیٹھے ہیں، حفاظ کرام بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہے. اب لباس کے کئی معنی ہیں. اس کا معنی یہ بھی بنے گا کہ وہ تمہارا پردہ ہے، تم اس کا پردہ ہو. وہ تمہارا راز ہے، تم اس کا راز ہو. وہ تمہارا حسن ہے، تم اس کا حسن ہو. وہ تمہاری رازدار ہے، تم ان کے رازدار ہو. یہ سارے لباس کے معنی بتا رہے. وہ تمہاری زینت ہے، تم اس کی زینت ہو. وہ تمہارے لیے قابل قدر ہے، تم اس کے لیے قابل قدر. وہ تمہارے لیے محترم، تم اس کے لیے محترم. وہ تمہارا ناز اور فخر، تم اس کا ناز اور فخر. لیکن برابر رکھا، فرمایا جیسے وہ تو اس کے لیے قابل احترام ہے، وہ بھی تیرے لیے قابل احترام ہے. اچھا یہ دسو آپس کی گال ہے. لباس کہیں دا جو سوانگی ہوئے، بھامے کوئی پینٹ شرٹ پاوے، بھامے کوئی دھوتی چولا پاوے، بھامے کوئی 3 پیس پاوے، 2 پیس پاوے، بھامے کوئی نکر شرٹ پاوے. میلا تھی یہ کہنی تھی. اچھا لباس کے بغیر بندہ دھورا نہیں لگتا.